السلام علیکم۔ آج ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یعنی UNGA کے 80ویں اجلاس میں پاکستان کے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کے خطاب کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس ان کی تقریر کا پورا متن ہے اور آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اس خطاب میں جو اہم باتیں تھیں، جو دلائل دیے گئے اور خاص طور پر عالمی اور علاقائی مسائل پر پاکستان کا کیا نقطہ نظر سامنے آیا، اس کو سمجھا جائے۔ بالکل۔ یہ تقریر آپ دیکھیں تو کافی وسیع تھی۔ اس میں بین الاقوامی تعلقات، تنازعات، پھر موسمیاتی تبدیلی، معاشی اصلاحات، بہت سے موضوعات تھے۔ جی ہاں، اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہماری یہ ساری گفتگو، یہ تجزیہ مکمل طور پر بس اسی ایک سورس پر مبنی ہے، یعنی جو تقریر کا متن ہمیں ملا ہے۔ ٹھیک۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس تقریر کے جو اہم پہلو ہیں ان کو کھول کر بیان کریں اور ان کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو PM صاحب نے شروع میں ہی دنیا کی جو صورتحال ہے، اس کی یہ کافی آپ کہیں سنگین تصویر پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ تنازعات بڑھ رہے ہیں، بین الاقوامی قوانین توڑے جا رہے ہیں، انسانی بحران زیادہ ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہے، غلط معلومات کا پھیلاؤ اور یقیناً موسمیاتی تبدیلی، یہ سب بڑے چیلنجز ہیں۔ جی۔ اور ان سب کے بیچ میں انہوں نے کثیر الجہتی یعنی ملٹی لیٹرلزم، اس کی ضرورت پر بہت زور دیا۔ یہ عالمی پس منظر شروع میں لانا یہ کیوں اہم تھا؟ دیکھیں، یہ اصل میں پوری تقریر کے لیے ایک طرح سے سٹیج سیٹ کرتا ہے۔ اچھا۔ عالمی سطح پر یہ جو چیلنجز ہیں ان کو نمایاں کر کے PM صاحب نے پاکستان کا جو موقف ہے اسے ایک بڑے کینوس پر رکھا۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو قائد اعظم کے ویژن پر ہے وہ امن، باہمی احترام اور تعاون پر مبنی ہے۔ صحیح۔ تو اس عالمی بیک گراؤنڈ کے بعد ہی وہ پھر علاقائی معاملات کی طرف آئیں، جو ظاہر ہے پاکستان کے لیے زیادہ فوری اہمیت رکھتے ہیں۔ اور علاقائی معاملات میں یقیناً سب سے بڑا ذکر پاک بھارت تعلقات اور جو حالیہ تنازع ہوا اس کا تھا۔ PM صاحب نے مئی کے واقعات پر پاکستان کا نقطہ نظر کافی تفصیل سے بتایا۔ جی۔ انہوں نے بھارت پر الزام لگایا بلا اشتعال جاریت کا، کہا کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کی تھی جسے ٹھکرا دیا گیا اور الٹا پاکستانی شہروں شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ تو کافی سخت الفاظ تھے۔ بالکل، اور اس کے جواب میں پاکستان نے جو کیا اسے قانونی حیثیت دینے کے لیے انہوں نے UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کا حوالہ دیا، یعنی حق خود دفاع۔ اچھا، آرٹیکل 51۔ جی، یہ ایک واضح کوشش تھی کہ عالمی فورم پر اپنے ایکشن کو بین الاقوامی قانون کے مطابق دکھایا جائے، اور اسی موقع پر انہوں نے پاکستانی مسلح افواج، خاص طور پر آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، ان کی قیادت کی تعریف بھی کی۔ ہاں، فضائیہ کی کارکردگی کا ذکر تو خاصا آپ کہیں جذباتی انداز میں تھا، جیسے وہ جملہ ہمارے شاہینوں نے پرواز بھری اور اپنا جواب آسمان پر نقش کر دیا، اور 7 بھارتی طیارے گرانے کا دعویٰ بھی کیا، اسے منہ توڑ جواب کہا گیا۔ تو یہ واضح رہے کہ یہ ساری تفصیلات PM صاحب کے خطاب سے ہیں۔ اتنی سخت زبان UN جیسے پلیٹ فارم پر کیا پیغام دے رہی تھی؟ دیکھیں، اس طرح کا بیانیہ کئی مقاصد پورے کر سکتا ہے۔ ایک تو ملک کے اندر عوام اور فوج کا مورال بلند کرنا، صحیح۔ دوسری طرف عالمی برادری کو شاید یہ پیغام دینا کہ پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے اور کسی بھی جارحیت کا جواب دے گا، اور وہ جو آرٹیکل 51 کا حوالہ ہے وہ اسی عالمی پیغام کو قانونی جواز دیتا ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی جنگ بندی اور مذاکرات کی بات بھی آ گئی۔ جی، یہ اہم ہے، سخت موقف کے فوراً بعد امن کی بات۔ جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کا خاص ذکر کیا، جرت مندانہ اور بصیرت افروز قیادت کہا۔ ہاں، بلکہ یہاں تک کہا کہ پاکستان انہیں نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرے گا۔ جی بالکل، یہ ایک بڑا سفارتی قدم تھا، اور اس کے علاوہ چین، ترکی، سعودی عرب، قطر، آذربائیجان، ایران، UAE ان ممالک اور UN سیکرٹری جنرل کی حمایت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ اس تنازع میں وہ تنہا نہ لگے اور دوست ممالک کی حمایت کو نمایاں کرے۔ اور پھر وہ جو تضاد لگتا ہے یا شاید سفارتی حکمت عملی ہے کہ سخت فوجی جواب کا دعویٰ بھی اور ساتھ ہی امن کی خواہش بھی، وہ جملہ ہم نے جنگ جیت لی اب ہم امن جیتنا چاہتے ہیں۔
جی، اور یہ کہہ کر بھارت کو تمام مسائل پر جامع مذاکرات کی پیشکش، کیا یہ قابل اعتبار لگتا ہے عالمی سطح پر؟ دیکھیں، سفارتکاری میں اکثر ایسے پیغامات ہوتے ہیں جو بظاہر متضاد لگتے ہیں۔ طاقت دکھانے کے بعد مذاکرات کی پیشکش کرنا، یہ ایک طرح کی کلاسک حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اچھا، مقصد یہ دکھانا ہوتا ہے کہ امن کی خواہش کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب اس کی کامیابی وہ تو ظاہر ہے دوسری طرف کے رد عمل اور عالمی طاقتوں کے دباؤ پر منحصر ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور بہت حساس معاملہ اٹھایا گیا، سندھ طاس معاہدے کا۔ جی ہاں، پی ایم صاحب نے بھارت کے جو مبینہ یک طرفہ اقدامات ہیں ان پر شدید تشویش ظاہر کی اور اسے جنگی اقدام کے برابر قرار دیا۔ یہ تو بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ یقیناً، اور یہ پانی کے مسئلے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے لیے ایک یوں سمجھیں وجودی مسئلہ بن سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اس پر سخت موقف لینا یہ پاکستان کی جو آبی سلامتی ہے اس کے بارے میں گہری تشویش دکھاتا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے علاوہ دو اور پرانے تنازعات، کشمیر اور فلسطین، ان پر بھی تفصیل سے بات ہوئی۔ کشمیر پر کیا کہا گیا؟ کشمیر پر پاکستان کا جو روایتی موقف ہے وہی دہرایا گیا، یعنی UN قراردادوں کے مطابق رائے شماری اور کشمیری عوام کا حق خود ارادت، اس کی مکمل حمایت۔ پی ایم صاحب نے بھارت پر کشمیر میں ظلم جاری رکھنے کا الزام لگایا اور کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور فلسطین کا ذکر، وہ تو کافی جذباتی اور لمبا تھا۔ بلا شبہ اسے ہمارے دور کا سب سے دل دہلا دینے والا المیہ کہا اور عالمی ضمیر پر دھبا۔ اسرائیلی قبضے، مغربی کنارے میں وہ جو غیر قانونی بستیاں بن رہی ہیں اور خاص طور پر غزہ پر حملہ، اس کی شدید مذمت کی۔ جی۔ اور اس حملے کو تو انہوں نے نسل کشی پر مبنی حملہ کہا۔ یہ الفاظ اب عالمی سطح پر بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ تقریر میں انسانی پہلو کو بھی نمایاں کیا گیا ہے نا، وہ 6 سالہ بچی ہند رجب کی کہانی جو فون پر مدد مانگتے ہوئے ماری گئی۔ جی، اور پی ایم صاحب نے خود اپنا ذکر کیا کہ انہوں نے حالیہ کشیدگی میں شہید ہونے والے 6 سالہ عباس ڈوری کے جنازے کو کندھا دیا اور کہا سب سے چھوٹے تابوت سب سے بھاری ہوتے ہیں۔ یہ جذباتی باتیں کیوں؟ دیکھیں، اس طرح کی اپیلیں جو ہیں نا، وہ مسئلے کی سنگینی کو زیادہ مؤثر طریقے سے اجاگر کرتی ہیں۔ اچھا۔ اعداد و شمار سے ہٹ کر انسانوں پر کیا بیت رہی ہے اس طرف توجہ دلاتی ہیں اور عالمی رائے عامہ کو متحرک کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ لیکن صرف جذباتی باتیں نہیں تھیں، ٹھوس مطالبات بھی تھے۔ کیا مطالبات تھے؟ فوری جنگ بندی کا مطالبہ اور 1967 سے پہلے کی جو سرحدیں ہیں ان کی بنیاد پر ایک آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ انہوں نے ان ممالک کو سراہا بھی جنہوں نے حال ہی میں فلسطین کو تسلیم کیا اور دوسروں کو بھی کہا کہ وہ کریں۔ جی ہاں، اور صدر ٹرمپ کی طرف سے نیو یارک میں عرب اسلامی ممالک کا جو مشاورتی اجلاس بلایا گیا اس کی تعریف کی، اور ساتھ ہی دوحہ قطر پر جو حالیہ اسرائیلی حملہ ہوا اس کی مذمت بھی کی۔ بالکل، یہ سب چیزیں فلسطین پر پاکستان کا جو مضبوط اور مسلسل موقف ہے اسی کو ظاہر کرتی ہیں۔ صحیح۔ فلسطین اور کشمیر کے بعد پھر دہشت گردی کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ یقیناً۔ پی ایم صاحب نے اس جنگ میں پاکستان کی قربانیوں پر بہت زور دیا۔ 90,000 سے زیادہ جانیں، $150 ارب کا معاشی نقصان، اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاکستان کی ان کوششوں نے ایک حفاظتی دیوار کا کام کیا جس سے باقی دنیا بھی محفوظ رہی۔ یہ بیانیہ تو پاکستان اکثر پیش کرتا ہے۔ جی بالکل، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیرونی طور پر سپانسرڈ دہشت گردی کا الزام بھی لگایا اور اس کا ذریعہ ان کے مطابق افغانستان ہے۔ اچھا، کن گروہوں کا نام لیا؟ انہوں نے خاص طور پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کا نام لیا اور کچھ دوسرے گروہ تھی، جیسے انہوں نے کہا فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان اور بلوچستان لبریشن آرمی BLA کی مجید بریگیڈ۔ یہ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان، ان سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ اصطلاحات مخصوص نظریات یا گروہوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جنہیں ریاست اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ فتنہ خوارج غالباً مذہبی انتہا پسندی کی کسی خاص شکل کی طرف اشارہ ہے، اور فتنہ ہندوستان سے مراد شاید وہ عناصر ہیں جن پر بھارت کی پشت پناہی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اور افغانستان کے حوالے سے کیا کہا؟ افغانستان کے حوالے سے امن کی خواہش تو ظاہر کی، لیکن ساتھ ہی جو عبوری افغان حکومت ہے ان سے کچھ واضح توقعات بھی بتائیں۔ جیسے کہ
ان میں انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین کے حقوق کا احترام، اور سب سے اہم کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک، خاص طور پر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، یہ مطالبہ تو مسلسل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، دہشت گردی کے بعد ایک اور بڑا عالمی چیلنج، موسمیاتی تبدیلی، اس پر کیا موقف تھا؟ یہاں پاکستان نے خود کو ایک متاثرہ فریق کے طور پر پیش کیا۔ پی ایم صاحب نے صاف کہا کہ دنیا بھر میں جو کاربن اخراج ہے اس میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ لیکن موسمیاتی تبدیلی سے جو ممالک سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، پاکستان ان میں شامل ہے۔ انہوں نے 2022 کے سیلاب اور پھر ابھی حال ہی میں 2025 کے جو تباہ کن سیلاب آئے ان کا ذکر کیا، جس سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اور یہاں انہوں نے وہ موسمیاتی انصاف یا کلائمیٹ جسٹس کی بات بھی کی۔ جی بالکل، کہا کہ یہ ناانصافی ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں سے یہ امید رکھی جائے کہ وہ ان نقصانات سے نمٹنے کے لیے مزید قرضے لیں۔ یہ انصاف نہیں، انہوں نے کہا، یہ تو عالمی مالیاتی نظام پر تنقید ہوئی۔ یقیناً، اور اسی پس منظر میں انہوں نے ملک میں کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا اور خود انحصاری پر زور دیا۔ کہا کہ قرضوں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی مدد آپ کے تحت محنت کرنی ہوگی، اور یہیں سے وہ پھر تقریر کے معاشی حصے کی طرف آئیں۔ معاشی محاذ پر کیا ویژن سامنے آیا؟ پی ایم صاحب نے گہری ساختی معاشی اصلاحات کی بات کی۔ اس میں ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کرنا، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا، جو پیداواری شعبے ہیں ان میں سرمایہ کاری لانا، اور مستقبل کی ٹیکنالوجیز جیسے ڈیجیٹلائزیشن، مصنوعی ذہانت یعنی AI، اور یہاں تک کہ کرپٹو کرنسی، ان کو اپنانے کا عزم۔ یہ تو ایک بڑا وسیع ایجنڈا لگتا ہے۔ اس معاشی ویژن میں چین کا کردار بھی کافی اہم نظر آیا۔ جی ہاں، بالکل۔ چین کے ساتھ جو ہر موسم میں قائم رہنے والی اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے، اس کا ذکر کیا، خاص طور پر CPEC یعنی چائنا پاکستان اقتصادی راہداری، اور BRI؟ جی، اور صدر شی جن پنگ کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، ان دونوں کا ذکر کیا، اور صدر شی کا جو گلوبل گورننس انیشیٹو ہے اس کی تعریف بھی کی۔ تو یہ تعلقات کی اہمیت واضح ہے۔ بالکل، یہ پاکستان کے خارجہ اور معاشی پالیسی کا ایک مرکزی ستون ہے۔ CPEC کو تو معاشی بحالی کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ تقریر کے آخر میں کچھ اور باتیں بھی تھیں، اسلاموفوبیا اور نفرت انگیز تقاریر کا ذکر ہوا۔ جی، پی ایم صاحب نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیز تقاریر اور امتیازی سلوک پر تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے خاص طور پر بھارت میں ہندوتوا پر مبنی انتہا پسندی کا ذکر کیا، جو ایک قوم پرست نظریہ ہے، اور جس پر الزام ہے کہ وہ اقلیتوں کے خلاف تشدد کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کا جو رجحان بڑھ رہا ہے اس کی مذمت کی، اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے UN کے خصوصی نمائندے کی تقرری کا خیر مقدم کیا۔ اور آخر میں اقوام متحدہ کے اپنے کردار پر بھی بات کی۔ جی، انہوں نے UN سیکیورٹی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ قرارداد 2788 کی متفقہ منظوری کا ذکر کیا۔ یہ قرارداد میرے خیال ہے افغانستان میں امن و استحکام سے متعلق تھی۔ اچھا۔ اور انہوں نے ایک مضبوط، منصفانہ اور مؤثر اقوام متحدہ کی ضرورت پر زور دیا جو تمام رکن ممالک کے لیے کام کرے۔ تو خلاصہ کریں تو یہ ایک کافی جامع خطاب تھا جس میں پاکستان نے عالمی اور علاقائی سطح پر اپنا موقف واضح کیا۔ علاقائی سطح پر خاص طور پر بھارت کے حوالے سے انداز کافی سخت، اسرٹیو تھا۔ جی، بین الاقوامی انصاف کے مطالبات جیسے فلسطین، کشمیر، وہ پوری قوت سے دہرائے گئے۔ پاکستان کی اپنی قربانیاں، چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہوں یا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، ان کو نمایاں کیا گیا۔ بالکل۔ اور ساتھ ہی معاشی خود انحصاری اور اصلاحات کا ایک راستہ دکھانے کی بھی کوشش کی۔ یہ بالکل درست تجزیہ ہے۔ یہ تقریر ایک طرح سے پاکستان کی جو موجودہ ترجیحات ہیں اور جو چیلنجز درپیش ہیں ان کی عکاسی کرتی ہے۔ اس میں دفاعی مضبوطی کا اظہار بھی تھا، امن کی خواہش بھی، عالمی انصاف کی طلب بھی، اور معاشی بحالی کا عزم بھی۔ اب یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہمارے سامعین غور کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، تقریر میں ایک طرف تو عالمی برادری سے حمایت اور انصاف کا مطالبہ ہے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، یا موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات کے ازالے کے لیے مالی مدد۔ جی۔ دوسری طرف خود انحصاری اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے پر بہت زور ہے۔
تو مستقبل میں پاکستان ان دو بظاہر مختلف راستوں یعنی عالمی مدد کی تلاش اور خود کفالت پر اصرار، ان کے درمیان توازن کیسے قائم کرے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی، خاص طور پر جب علاقائی کشیدگیاں بھی اتنی زیادہ ہوں جیسا کہ تقریر میں اشارہ ملتا ہے، تو یہ توازن جو ہے یہ آنے والے سالوں میں پاکستان کی سفارتی اور اقتصادی حکمت عملیوں کی تشکیل میں میرے خیال میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔